السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم مثالی سیٹ نمبر 8 پڑھیں گے جو نور اسلام از ڈاکٹر منور حسین چیمہ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ امید ہے کہ یہ مطالعہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور مطالعہ سنا کریں، اور اگر میری کوئی لفظی غلطی ہو تو مجھے ضرور میری اصلاح کیا کریں، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ الفاظ الکبیر کے 5ویں باب کا موضوع ہے غریب القرآن کی شرح، یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل کس کی تصنیف ہے؟ امام بیضاوی کی، یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہ بھی خاص خیال رکھنا جو سوال بار بار رپیٹ ہوتے ہیں ان پر بھی نظر ثانی کیا کریں۔ بحر علم یا بحر العلم کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ تو ان کی میدان عرفات میں، یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی دعوت کا انکار کیا تو اس قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ سیلاب اور طوفان۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر آ کر رکی؟ جودی پہاڑ، ترکی میں ہے یہ جودی پہاڑ، ٹھیک ہے؟ اور اس کی نشانیاں آج بھی وہاں پر موجود ہیں، تو لوگ وہاں پر جا کر اس کو دیکھتے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہو گیا؟ اگلا سوال ہے قوم سمود۔ قوم سمود کے کتنے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی یا سازش تیار کی؟ 9، یہ دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ آ رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس اخلاقی برائی میں ملوث تھی؟ کم تولتے اور کم ناپتے تھے اور ان پر عذاب بھی آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ ار۔ بچھڑے کی پرستش کس قوم نے کی تھی؟ بنی اسرائیل، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام کیا ہے؟ بنیامین، یہ بھی سوال پہلے آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف کس کو دعوتی خط دے کر بھیجا؟ پرندہ ہدہد، پرندہ ہدہد کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات کہاں دی گئی؟ کوہ طور پہاڑ پر، کوہ طور پہاڑ پر جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ احیاء موتی اور کوڑ کے مریضوں کو تندرست کرنا کس نبی کے معجزات میں ہے؟ یہ کس نبی کے معجزات ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ جو لوگ کوڑ کی بیماری میں اور بچپن سے نابینا ہیں ان کی علاج یا ان کا علاج کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی کس فرشتے کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور یہ شیطان کو اپنا ساتھی قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین۔ قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ میں الفاظ المغضوب علیہم یا المغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مغضوب اور مغضوب جو ہے یہ ہمارے جو علماء کرام کی فرقہ واریت والا سلسلہ ہے، یہ ان کا انداز ہے۔ آیت الکرسی کس سورہ میں ہے؟ سورہ بقرہ۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مشترکہ نقطہ کیا تھا؟ عقیدہ توحید۔
وہ حدیث جس کو ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہلاتی ہے منکر، کہلاتی ہے منکر۔ وہ حدیث جس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کی صفات نہ پائی جاتی ہوں اسے کہا جاتا ہے حدیث ضعیف یا حدیث ضعیف، دونوں الفاظ۔ سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑی سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال پہلے بھی 2 دفعہ آ چکے ہیں اور الگ الگ طریقہ کار سے آئے ہیں، یہ بھی یاد رہے۔ یہ تیسری دفعہ الگ انداز سے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح ترین سند کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، اور امام مالک از نافع از عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے، یعنی سونے کی کڑی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں ثقہ راوی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا سال وفات ہے 73 ہجری، عنہ کا 73 ہجری، یاد رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سے کتنی احادیث روایات ہیں؟ ان سے کتنی احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں؟ 1540۔ اسلام کی بنیاد رکھی گئی 5 باتوں پر۔ حدیث میں ظالم کی مدد کرنے سے مراد ہے ظلم یا ظالم کو ظلم سے روکنا، یا ظلم کو روکنا یا ظالم کو ظلم سے روکنا۔ زہار کا کفارہ ہے 2 ماہ کے مسلسل روزے، ٹھیک ہو گیا۔ فتاوی عالمگیر مشتمل ہے احناف کے فتاووں پر، ٹھیک ہے۔ احناف میں قیاس کو زیادہ عمل میں لانے والے ہیں امام ابو یوسف۔ قیاس کا استعمال سب سے کم کیا گیا ہے فقہ حنبلی میں۔ اگلا سوال ہے، ظاہری مذہب کے بانی ہیں امام ابن حزم، کس مکتبہ فکر کو اہل رائے کا مذہب کہا جاتا ہے؟ فقہ حنفی۔ کس حکمران نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کا؟ ابرہہ، جب ہاتھی کا لشکر لے کر آیا، اور سورہ فیل میں اس کا واضح ذکر موجود ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ تفسیر دونوں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ برکہ، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک کیا تھی؟ تو یاد رہے کہ یہ نبوت کے وقت بھی موجود تھی۔ ان کی عمر 40 سال کا ذکر ہے، اور ایک میں 35، ایک میں 37، روایت الگ الگ ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو کیا کہتی ہیں؟ عام الحزن، غم کا سال، ٹھیک ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج بھی کروایا۔ سفر طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی امان میں واپس مکہ آئے تھے؟ مطعم بن عدی۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابی کو مدینہ میں اشاعت اسلام کے لیے بھیجا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔
مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سازش کہاں تیار کی گئی تھی؟ دارالندوہ میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو جو دعوتی خطوط بھیجے تھے، ان کی کتابت کن صحابی نے کی تھی؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے۔ جیش الاسرا، جیش الاسرا تنگی کے زمانے کا لشکر کس غزوے کو کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے؟ غزوہ تبوک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت کتنی ہے؟ 2 سال 3 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے، 2 سال 3 ماہ اور 10 دن۔ طاعون اماواس، طاعون اماواس کی وبا پھیلی شام کے علاقے میں۔ یہ طاعون کی بیماری ہے جو کہ شام کے علاقے میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے سب سے پہلے کام کن خلیفہ راشد کے عہد خلافت میں ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بدبخت کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ عبد الرحمن بن ملجم یا ملجم، سجدے کی حالت میں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سجدے کی حالت میں ہی نرم ہو جاتے ہیں۔ ہندو مت کے فلسفہ یوگ کے بانی کا نام ہے؟ پتنجلی، پتنجلی۔ ہندو مت کے فلسفہ یوگ کے بانی کا نام ہے پتنجلی، ٹھیک ہے۔ ہندو مذہب میں سب سے کم تر درجہ کس کو حاصل ہے؟ شودر، ٹھیک ہے۔ انہیں اچھوت بھی کہتے ہیں، جنہیں چھونا منع ہے۔ جین مت کے بانی کا نام ہے مہاویر۔ اسٹوپا کی اصطلاح کس مذہب میں استعمال ہوتی ہے؟ بدھ مت میں۔ آسمان سے منسلوا کس قوم کے لیے آتا تھا؟ بنی اسرائیل۔ مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ کن پیغمبر کو عطا کیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یاد رہے یہ نابینا کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے، اور طاعون جیسی بیماری کو بھی، بیماری کا ذکر ہے کوڑ کی بیماری یعنی خارش، ٹھیک ہے، اس کا بھی علاج کیا کرتے تھے۔ اچھا، زکوٰۃ سے متعلق مصارف ثمانیہ والی آیت کس صورت میں ہے؟ سورۃ توبہ۔ مال غنیمت کے کتنے حصے کیے جاتے ہیں؟ 5۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے عشور کسٹم ڈیوٹی کی ابتدا کن خلیفہ راشد نے کی؟ ٹھیک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اونٹوں کا نصاب ہے 5 اونٹ۔ حدیث اور فقہ کی کتاب میں وراثت کو کیا نام دیا گیا ہے؟ علم الفرائض۔ اور علم میں وراثت کو آدھا نصف علم قرار دیا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ کس مسلمان سائنسدان نے سب سے پہلے مثانے سے پتھری توڑ کر نکالنے کا طریقہ دریافت کیا؟ ابو القاسم الزہروی۔ کتاب المناظر کس مسلم سائنسدان کی کتاب ہے؟ ابن الحیثم۔ کس مسلمان سائنسدان نے عمر بھر سونا بنانے کی جدوجہد جاری رکھی؟ جابر بن حیان، انہیں بابا کیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ کس مسلمان سائنسدان نے سب سے پہلے دوران خون کا نظریہ پیش کیا؟ ابن نفیس۔ زمین کا قطر سب سے پہلے
کس مسلم سائنسدان نے معلوم کیا یا مسلمان سائنسدان نے معلوم کیا؟ ابو ریحان البیرونی۔ شاعرہ نے عقل کے مقابلے میں کس کی برتری تسلیم کی؟ وحی کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پانچواں خلیفہ راشد کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کا نظام چلایا، 2 سال کچھ دن تک۔ مارکہ عین الواردات یا وردات کون سا تھا؟ یہ کن کے درمیان ہوا؟ توابین کی جماعت اور امی فوج کے مابین۔ تاریخی عمارت چار مینارہ ہندوستان کے کس شہر میں ہے؟ حیدرآباد، دکن۔ البدایہ والنہایہ کن کی تصنیف ہے؟ البدایہ والنہایہ کن کی تصنیف ہے؟ اسماعیل بن کثیر۔ یاد رہے، بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد جو ہے ابن رشد مالکی کی ہے، یہ البدایہ والنہایہ یہ اسماعیل بن کثیر کیا۔ یہ سوال ضرور آتا ہے اور مغالطے میں انسان غلط جواب لگا بیٹھتا ہے۔ اسلامی ملک برونائی کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم ایشیا۔ ایسی مونس جس میں علامت تانیث پائی جائے اسے کہتے ہیں مونس قیاسی۔ نالج از دا ہائیسٹ گڈ کس فلسفی کا قول ہے؟ سقراط۔ ابن رشد کا سال پیدائش کیا ہے؟ 520 ہجری 1126 عیسوی۔ تاریخ خلفائے کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جلال الدین سیوطی۔ کمپالا کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ یوگانڈا۔ یہ پہلے بھی آیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہاں دفن ہیں؟ بغداد۔ اشک آباد کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ ترکمانستان۔ پاکستان ناگزیر تھا، یہ پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے کہ مصنف کا نام ہے سید حسن ریاض۔ ابو سلمہ خلال کو کس نے قتل کرایا تھا؟ ابو العباس عبداللہ الصفح نے۔ اسلام میں سب سے پہلے وزارت کا عہدہ کس حکمران نے قائم کیا؟ ابو العباس عبداللہ الصفح۔ ابو الحسن عشری کس معتزلی عالم دین کا یا کے شاگرد تھا؟ ابو علی الجبائی۔ مسئلہ خلق قرآن کس مکتبہ فکر کی ذہنی اختراع ہے؟ معتزلہ۔ امامیہ کس مکتبہ فکر کے ایک فرقے کا نام ہے؟ شیعہ۔ مدرسہ نظامیہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ نظام الملک طوسی۔ آب کوثر، موج کوثر اور رود کوثر کس کی تصنیف ہے؟ شیخ محمد اکرام کی۔ مدینہ میں اسلام کا پہلا سفیر کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سب سے پہلے بھیجا گیا تھا اور ہجرت مدینہ سے قبل، یاد رہے ہجرت مدینہ سے قبل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سال انتقال کیا؟ 18 ہجری۔ اسلام کی تاریخ میں اس شخص کا نام بتائیں جو سب سے پہلے وزارت کے منصب پر فائز ہوا۔ ابو سلمہ حفص بن سلیمان۔ سوڈان کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم افریقہ۔ دعوت و عزیمت کے روشن ستارے کس کی تصنیف ہے؟ عباد شاہ پوری۔ ایتھوپیا کے دارالحکومت کا نام ہے ادیس ابابا۔ ہندوستان کے شہر آگرہ میں تاج محل کس مغل حکمران نے تعمیر کرایا تھا؟ شاہ جہاں نے اپنی بیگم کے
یاد میں کہہ لیں، غم میں کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اسے سمبل آف لو بھی کہتے ہیں. قطب مینار کس نے تعمیر کرایا تھا؟ قطب الدین ایبک نے. الشیخ الرئیس کس مسلم سائنسدان کا لقب ہے؟ ابو علی سینا. جلال الدین خلجی کو قتل کیا اس کے بھتیجے نے. دولت عثمانیہ کے مصنف کا نام ہے عزیز محمد. عہد یا عہد مغلیہ کا آغاز کب ہوا؟ 1526 عیسوی. ٹیپو سلطان کا سال شہادت 1799 99 کہہ لو 99 کہہ لیں عیسوی. مسئلہ خلافت کس کی تصنیف ہے؟ ابو الکلام آزاد. اسلامی ملک سینیگال کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم افریقہ. کویت کی کرنسی ہے کویتی دینار. یہ تو تقریباً سب کو ہی پتہ ہے، کویتی دینار. ازبکستان کے دارالحکومت کا نام ہے تاشکند. فاتح ایران کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. اور قوت القلوب کن کی تصنیف ہے؟ ابو طالب المکی کی. اور اسی کے ساتھ مثالی سیٹ نمبر 8 آج مکمل ہوا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حافظہ مضبوط فرمائے. اور آپ لوگوں سے پھر سے ایک دفعہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرتا، میں سمپل ہی کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی اس کا لنک بھیجیں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کر سکیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.